مدنیہ۔ قل آپ کہہ دیجئے، اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں، برب الناس تمام لوگوں کے رب کی۔ یہ الناس کا معنی ہے تمام لوگ، رب ملک الناس، ملک کہتے ہیں بادشاہ کو، الناس تمام لوگوں کے بادشاہ کی۔ ایک ہے ملک، لام کے اوپر زبر، وہ فرشتے کو کہتے ہیں۔ ملک لام کے نیچے زیر ہو تو بادشاہ کو کہتے ہیں۔ الہ الناس، الہ کہتے ہیں معبود کو، الناس تمام لوگوں کے معبود کی۔ من شر سے، کس کے شر سے؟ وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے۔ وسوسہ ڈالنے والا شیطان مراد ہے۔ خناس جو پیچھے کو چھپ جاتا ہے، خناس جو پیچھے کو چھپ جاتا ہے۔ الذی جو یوسوسو وسوسہ ڈالتا ہے، فی صدور الناس، فی کا معنی ہے میں، صدور صدر کی جمع ہے، سینے کو کہتے ہیں، مراد ہے اس سے دل، لوگوں کے دلوں میں، لوگوں کے من الجنتی، من کا معنی سے، جنہ کا معنی جنات، جنہ کا معنی جنات، چاہے وہ وسوسہ ڈالنے والا جنات میں سے ہو، والناس یا انسانوں میں سے ہو۔ سورۃ الناس، یہ جو قرآن پاک کی آخری دو صورتیں ہیں، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، یہ دونوں صورتیں اکٹھی نازل ہوئی ہیں۔ ان دونوں صورتوں کی متعدد فضیلتیں احادیث مبارکہ میں وارد ہوئی ہیں۔ ایک اس کی فضیلت جس کو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی مسند احمد میں اس روایت کو لے کے آئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سواری پر سوار تھے۔ آپ کے صحابی ہیں عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں میں اس کی نقیل پکڑے ہوئے آگے آگے چل رہا تھا، میں پیدل تھا، آپ سواری پہ سوار تھے۔ آپ نے مجھے پوچھا، اے عقبہ الا ترکب، کیا تم سوار نہیں ہوگے؟ تو عقبہ کہتے ہیں میں نے آپ کی عظمت شان کی وجہ سے، آپ کی اونچے مقام کی وجہ سے میں سوار نہیں ہوا، میں نے کہا میں یوں ہی چلوں گا۔ آپ نے پھر کہا یا عقیب، یعنی اے چھوٹے عقبہ، عقبہ کی تصغیر ہے عقیب، کیا تم سوار نہیں ہوگے؟ تو عقبہ کہتے ہیں کہ مجھے ڈر لگا کہ اب اگر میں نے آپ کی بات نہ مانی تو کہیں نافرمانی نہ ہو جائے، اللہ اکبر، تو میں سوار ہو گیا۔ لیکن تھوڑی دیر ہی سوار ہوا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہو گئے، تو آپ نے فرمایا اے عقبہ الا اعلمک سورتین، کیا میں تمہیں ایسی دو صورتیں نہ سکھاؤں، من خیر سورتین قرأ بہما الناس، وہ دو صورتیں ان تمام صورتوں سے بہتر ہے جنہیں لوگ پڑھتے ہیں۔ عقبہ کہتے ہیں یا رسول اللہ ضرور سکھائیں، تو آپ نے یہی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ کے سنائی، اور فرمایا جو جو صورتیں لوگ پڑھتے ہیں یہ دو صورتیں ان تمام صورتوں میں اعلیٰ ہیں۔ پھر عقبہ کہتے ہیں کہ نماز کا وقت ہوا، آپ نے جماعت کروائی، تو نماز کے اندر بھی آپ نے یہی دو صورتیں پڑھی، پہلے رکعت میں قل اعوذ برب الفلق پڑھی، دوسری رکعت میں قل اعوذ برب الناس پڑھی۔ پھر آپ نے فرمایا عقبہ سنا، کیسا پایا تو نے ان دو صورتوں کو؟ یعنی یہ پہلی فضیلت کہ قرآن میں جتنی صورتیں ہم پڑھتے ہیں یہ جزوی فضیلت ہے، ایسی فضیلتیں باقی صورتوں کو بھی حاصل ہیں۔ تو ان ساری صورتوں میں پناہ مانگنے کے اعتبار سے، یعنی ان احادیث کی محدثین نے تعویل یہ بیان کی ہے کہ قرآن میں جتنی بھی صورتیں ہیں وہ صورت جس کے ذریعے اللہ سے پناہ مانگی جائے، چاہے وہ پناہ دنیاوی مصائب سے ہو، آفات سے ہو، یا وہ شیطان مردود کے شر سے ہو، تو ان دو صورتوں سے اعلیٰ پورے قرآن میں پناہ مانگنے والی کوئی اور صورت، یعنی جس کے ذریعے پناہ مانگی جائے نا، ان سے اعلیٰ کوئی اور صورت نہیں ہے۔ چنانچہ ایک اور روایت میں عقبہ بن عامری کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا اے عقبہ ان دونوں صورتوں کو ہر نماز کے بعد پڑھا کرو۔
اب ہم اس کا معمول بنائیں، اپنی نمازوں کے بعد بھی ان دو صورتوں کے پڑھنے کا معمول ہمارا ہو۔ اور ایک اور روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ کئی الفاظ استعمال کرتے ہیں اپنے رب کی پناہ میں آنے کے لیے، اپنے رب کی پناہ میں آنے کے لیے۔ اب یہاں تین چیزیں ہیں، ایک ہے پناہ مانگنا، پناہ مانگنا یہ کیا ہے؟ دوسرا پناہ مانگنے والا، کون پناہ مانگتا ہے؟ نمبر تین، کس سے پناہ مانگی جائے؟ یہ تین چیزیں اہم ہیں، انہیں سمجھیے۔ پناہ مانگنا، اب ظاہری بات ہے انسان کو کسی چیز کا ڈر ہو، کسی چیز کا خوف ہو، پھر ہی وہ پناہ مانگتا ہے، یعنی کسی چیز کا خوف ہونا اس کی وجہ سے پناہ مانگی جاتی، چاہے وہ بندہ کسی قلعے سے پناہ لے لے دشمن کے حملے کی وجہ سے، یا یہ جو سایہ لیتے ہیں ہم درخت کا تو یہ دھوپ سے پناہ لینا، یا کسی کے ساتھ بندہ چمٹ جاتا ہے پناہ لینے کے لیے۔ اچھا پناہ مانگتا کون ہے؟ یہ تو ہے پناہ مانگنا، پناہ مانگتا کون ہے؟ پناہ وہ بندہ مانگتا ہے جسے کسی چیز کا ڈر ہو اور اسے پتہ ہے کہ اس مصیبت اور ڈر کا میں مقابلہ نہیں کر سکتا۔ جب بندہ عاجز ہوتا ہے نا، کمزور، پھر وہ کسی کی پناہ لیتا ہے، چاہے پولیس کی پناہ لے لے، چاہے حکومت کی پناہ لے لے، چاہے کسی بڑے کی پناہ لے لے۔ اور پناہ مانگی کس سے جاتی؟ تیسری بات، ظاہری بات ہے پناہ بندہ اسی سے مانگتا ہے جس کے بارے میں اسے امید ہوتی ہے کہ مجھے اس سے پناہ مل جائے گی، جس چیز کا مجھے ڈر ہے نا، اس چیز سے یہ بندہ مجھے پناہ دے سکتا ہے، وہ بندہ ہو وہ اللہ کی ذات ہو۔ فلق اور سورہ ناس کی فضیلتوں میں سے ایک یہ فضیلت بھی ہے، امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی اپنے بستر پہ آرام کرنے کے لیے آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو آخری تین صورتیں ہیں نا، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، آپ ان تینوں کو پڑھ کے اپنی یوں ہتھیلیاں کرتے، ان میں اس طرح پھونک مارتے، اور پھر ان دونوں ہاتھوں کو جہاں تک آپ کے ہاتھ مبارک جاتے اللہ کے رسول اپنے آپ پر دم کیا کرتے تھے۔ غور کرنے کی بات ہے، وہ نبیوں کے سردار ہیں، اللہ کی مخلوق میں سب سے اعلیٰ ہیں، اگر انہیں بھی ان الفاظ کے ساتھ تمام دنیاوی اور دینی آفات سے اپنے آپ کو رب کی پناہ میں دینے کی ضرورت ہے نا، تو ہمیں سب سے زیادہ ضرورت ہے، اس لیے ہم بھی ان کا اہتمام کریں۔ بلکہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ جب آپ کی بیماری آخر میں زیادہ شدت اختیار کر گئی تو چونکہ آپ ان صورتوں کے پڑھنے سے عاجز تھے، آپ ان صورتوں کے پڑھنے سے عاجز تھے، نہیں پڑھ سکتے تھے، تو امی فرماتی میں پھر ان صورتوں کو پڑھتی، لیکن میں اپنے ہاتھوں پہ نہیں پھیرتی، چونکہ آپ کے ہاتھ میرے ہاتھوں سے بڑے اعلیٰ تھے، میں پڑھ کر آپ کے ہاتھوں پہ دم کرتی ہوں، پھر آپ کے ہاتھ مبارک آپ کے سارے بدن پہ پھیر دیتی۔ یعنی یہ پیارے نبی کا اہتمام تھا۔ اس اہتمام کو دیکھتے ہوئے امی عائشہ نے بھی یہی سمجھا کہ یہ بڑا ضروری کام ہے، اگر آپ نہیں کر پا رہے نا تو کسی کو کرنے کی ضرورت ہے، کسی کو کرنے کی، تو اس لیے یہ صورتیں اس اعتبار سے انتہائی اہم ہے، انتہائی اہم ہے۔ اللہ اکبر۔ بلکہ ایک روایت میں تو یہاں تک آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابی سے، کیا میں تمہیں ایسی تین صورتیں نہ سکھاؤں کہ جن کی مثل نہ تورات میں ہے، نہ انجیل میں ہے، نہ بقیہ قرآن میں ہے؟ تو صحابی نے کہا یا رسول اللہ ضرور سکھائیں۔ تو آپ نے یہی جو تین قل ہیں آخری، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، فرمایا ان کی مثل نہ تورات میں، نہ انجیل میں، نہ بقیہ قرآن کے اندر، اتنی اعلیٰ یہ صورتیں، اس لیے کم از کم ہم ان کا اہتمام کرتے ہیں۔ قل، آپ کہہ دیجئے، اعوذ، میں پناہ میں آتا ہوں، برب الناس، تمام لوگوں کے رب کی۔ رب کہتے ہیں پالنے والے کو، پرورش کرنے والے کو، انسان جس حال میں بھی ہو اس حال کی اصلاح کرنے والے کو، کسی چیز کو تدریجاً درجہ بندی کے ساتھ اس کے کمال تک پہنچانے والے کو رب کہا جاتا ہے۔ کمال تک پہنچانے والے کو، یہاں اللہ تعالیٰ کی نا تین صفات ذکر ہیں، رب، ملک، الہ۔
یہ کیوں؟ دیکھیں رب جب اس کی کسی چیز کی طرف نسبت کی جاتی ہے نا، نسبت کو عربی گرامر میں کہتے ہیں اضافت، تو اس وقت رب اللہ کے غیر کو بھی کہا جا سکتا ہے۔ جیسے کہ ایک انسان گھر کا مالک ہے نا، تو اسے کہتے ہیں رب الدار، یہ گھر کے مالک کو کہتے ہیں۔ جو آدمی مال والا ہے، مال کا مالک ہے، تو اسے کہتے ہیں رب المال، یعنی مال کا مالک۔ یہ کا کے کی یہ ترجمہ ہے عربی گرامر میں اضافت کا، اسے ہم نسبت بھی کہتے ہیں، اضافت بھی کہتے ہیں۔ تو رب جب اس کی اضافت کی جائے نا، تو اس وقت یہ اللہ کے علاوہ کے لیے بھی بولا جاتا ہے، لیکن اضافت کے بغیر یہ اللہ کے علاوہ کسی کے لیے بولا نہیں، چونکہ یہاں اضافت کے ساتھ ہے۔ اب پالنے والا رب کا لفظ چونکہ غیروں کے لیے بھی بولا جاتا ہے، تو آگے کہہ دیا وہ اکیلا رب نہیں ہے، وہ ملک بھی ہے، بادشاہ بھی ہے۔ رب مالک کو بھی کہتے ہیں نا، تو ہر مالک بادشاہ نہیں ہوتا، ہر مالک بادشاہ، اس لیے آگے کہا مالک الناس۔ پھر آگے الہ الناس کیوں کہا؟ کیونکہ بادشاہ دنیا میں اور بھی تو ہیں، تو آگے کہہ دیا وہ صرف بادشاہ نہیں ہے بلکہ وہ تمام لوگوں کا معبود بھی ہے۔ اب یہ تین صفات، مالک ہونا، بادشاہ ہونا اور معبود ہونا، یہ تین صفات اللہ کے علاوہ کسی میں جمع نہیں ہو سکتی۔ مالک تو ہو سکتا ہے انسان عارضی طور پر، بادشاہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن معبود اللہ کے سوا کوئی اور نہیں۔ یہاں ایک یہ بات بھی آپ یاد رکھیں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کی تین صفات ہیں، کیونکہ سورہ والناس ہو یا سورۃ الفلق ہو، ان دونوں صورتوں میں سورہ فلق کے اندر دنیا کی جتنی بھی مصیبتیں ہیں، دنیا کی جتنی بھی آفتیں ہیں، دنیا کی جتنی بھی بلائیں ہیں، ان سے اگر انسان پناہ چاہتا ہے نا، تو وہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفلق میں سکھایا۔ اور آخرت کی جتنی بھی مصیبتیں ہیں، اخروی جتنی پریشانیاں ہیں دینی طور پر، ان سے پناہ قل اعوذ برب الناس کے اندر سکھائی گئی۔ اب جو آدمی اپنے رب کی پناہ میں آنا چاہتا ہے نا، تو یہ جو تین صفات ہیں، رب الناس، ملک الناس، الہ الناس، اگر ان کے ذریعے اپنے رب کی پناہ چاہے گا تو اس سے بہتر الفاظ پناہ مانگنے والے نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس بندے کا محافظ ہوگا، حفاظت کرنے والا ہوگا۔ چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے اور بھی الفاظ تھے جن کے ذریعے آپ اللہ سے پناہ مانگا کرتے تھے، لیکن جب سے یہ معوذتین آخری دو صورتیں نازل ہوئیں تو آپ نے باقی پناہ والے الفاظ کو چھوڑ دیا، پھر آپ انہی دو صورتوں کے ساتھ اپنے رب کی پناہ مانگا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ یہاں ایک اور بات بھی آپ دیکھیں کہ قل اعوذ برب الناس میں لفظ الناس دیکھیں کتنی مرتبہ آیا ہے، 5 مرتبہ الناس کا لفظ آیا۔ کتنی مرتبہ؟ حالانکہ جب گفتگو ہم کرتے ہیں نا، بالفرض میں کہتا ہوں کہ ماسٹر عثمان صاحب گورنمنٹ اسکول میں پڑھاتے ہیں، جب آگے میں بات کروں گا نا، وہ ایک اچھے ٹیچر ہیں تو وہ کہوں گا، بار بار یہ نہیں کہوں گا کہ ماسٹر عثمان ایک اچھے ٹیچر ہیں، ماسٹر عثمان طلبہ پہ بڑی محنت کرتے ہیں۔ یہ ہے تکرار۔ بلکہ چاہے کوئی بھی لینگویج ہو، کوئی بھی لغت ہو، تو اس میں جب ایک کہہ دیا تو پھر ضمائر لوٹاتے ہیں کہ ماسٹر عثمان صاحب گورنمنٹ اسکول کے ٹیچر ہیں، ماسٹر عثمان صاحب محنتی، یہ نہیں کہیں گے، پھر کہیں گے وہ محنتی استاذ ہیں، وہ شفیق استاذ ہیں، وہ کہیں گے۔ اب جب ایک مرتبہ کہہ دیا برب الناس، تمام لوگوں کے رب کی، تو آگے پھر یہ کہہ دیتے مالکہم، ان کے رب کی، ان کے بادشاہ کی، الہہم، ان کے معبود کی۔ لیکن الناس بار بار لے کے آئیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ تکرار یہ جو آیا ہے بار بار، یہ دعا کے موقع پہ ہے۔ بندہ جب دعا مانگ رہا ہوتا ہے نا، تو بار بار کہتا ہے یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ دعا کے موقع پر اور کسی سے پناہ مانگنے کے موقع پر بندہ ایک لفظ کو بار بار دہرا لیتا ہے، یہ کوئی معیوب نہیں ہے۔ دوسری بات، مفسرین نے ایک بڑی عجیب بات لکھی، فرمایا یہ الناس آیا تو 5 مرتبہ ہے، معنی اس کا ہے لوگ، تمام انسان، تمام لوگ، لیکن ہر الناس کا مطلب جدا ہے۔ ہر الناس کا مطلب، یہ جو پہلا ہے نا برب الناس،
اس الناس سے مراد ہے بچے، اس الناس سے مراد کیا ہے؟ بچے۔ اور اس پر دلالت کر رہا ہے لفظ رب، کیونکہ پرورش کی ضرورت بچوں کو ہوتی ہے، پلنے پلانے کی ضرورت کن کو ہوتی ہے؟ بچوں کو ہوتی ہے، اس لیے پہلے الناس سے مراد ہے بچے، اور دوسرے الناس سے مراد ہے جوان، جو ملک الناس میں ہے، جو ملک الناس میں ہے اس سے مراد ہے جوان۔ کیوں؟ کیونکہ ملک کا معنی ہے بادشاہ، بادشاہ کا لفظ ذہن میں آئے تو فوراً سیاست ذہن میں آتی، اور سیاست کی ضرورت اور اس سے مناسبت رکھنے والا جوان ہی ہوتا ہے، نہ بچہ ہوتا ہے نہ بوڑھا ہوتا ہے۔ جو بڑھاپے میں چلا جائے وہ بھی سیاست سے دور ہو جاتا ہے، جو بچہ اسے پتہ نہیں ہوتا۔ تو الناس جو دوسرا ہے اس سے مراد ہے نوجوان، اور تیسرا الناس الہ الناس، اس الناس سے مراد ہے بوڑھے، کیونکہ جو انسان بچپن کی عمر گزار چکا ہو، جوانی کی عمر گزار چکا ہو، جب بڑھاپا ہوتا ہے نا تو پھر لوگ مسجدوں کو مل لیتے ہیں، پھر اللہ کی عبادت میں چلے جاتے ہیں، تو اس لیے کہا لوگوں کے معبود کی۔ کیا مطلب؟ اب اس نے بچپن، کہتے پہلے تجھے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں۔ تو بچپن میں کھیل کود ہے، جوانی میں موج مستی ہے، بڑھاپا جب آتا ہے تو بندہ کہتا ہے یار کچھ اللہ توبہ کر لیں، بچے بھی کہتے ہیں ابا جی آپ فارغ ہیں کچھ اللہ توبہ کر لیں۔ تو یہاں کہا الہ الناس، اس لیے جو سفید بالوں کا آنا ہے نا، سفید بالوں کا آنا، یہ انسان کے لیے موت کی یاد دہانی کی ایک بہت بڑی علامت ہے۔ کتابوں میں آتا ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک صحابی کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ مجھے تم نا روزانہ موت کی یاد دلانا، کہ اے عمر موت۔ ایک دن وہ یاد کروانے آئے تو سیدنا عمر کہنے لگے اب دوبارہ یاد کروانے کی ضرورت نہیں۔ وہ کہنے لگے حضرت کوئی ناراضگی، مجھ سے کوئی بے ادبی ہو گئی؟ کہا نہیں، کوئی بے ادبی نہیں، کوئی ناراضگی نہیں، لیکن یہ جو اب سفید آ گئے ہیں نا، یہ عمر کو خود ہی یاد دلاتے رہیں گے کہ تمہاری موت کا وقت قریب ہے، اس لیے بال سفید ہو جائیں، جتنے مرضی کلف لگا کے کالے کرتے رہیں، اندر تو سفید ہے۔ اور عمر کی وجہ سے جب بندے کے بال سفید ہو جائے تو کالی کلف نہیں استعمال کرنی چاہیے، سفید بالوں سے رب حیا کرتے ہیں۔ ہاں لال رنگ، مہندی والا رنگ وہ استعمال کیا جا سکتا ہے، اس کا کوئی مسئلہ نہیں۔ اور چوتھا جو آیا ہے من شر الوسواس الخناس، آگے نا فی صدور الناس، کہ وہ جو وسوسہ ڈالتا ہے لوگوں کے دلوں میں۔ یہاں جو چوتھا الناس ہے اس سے مراد ہے نیک لوگ، اور اس کی علامت اور قرینہ کیا ہے؟ ظاہری بات ہے جو لوگ نیک ہوں گے شیطان انہی کے دل میں تو وسوسہ ڈالے گا۔ صحابہ نے پوچھا نا یا رسول اللہ وسوسے بڑے آتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ شیطان چور جو ہے نا وہیں آتا ہے جہاں اسے کچھ ملتا ہو، تو شیطان بھی اس دل میں زیادہ وسوسے ڈالتا ہے جہاں اسے ایمان نظر آتا ہو۔ تو چوتھے الناس سے مراد ہے نیک لوگ۔ من الجنت والناس، پانچویں الناس سے مراد ہے انتہائی قسم کے گندے لوگ۔ دیکھیں نا جسے شیطان ہی کہہ دیا کہ شیطان جنات میں سے بھی ہوتا ہے، شیطان انسانوں میں سے بھی ہوتا ہے۔ تو پانچویں الناس سے مراد ہیں وہ لوگ جو شیطانی کردار ادا کرتے ہیں۔ اب ذہن میں سوال آ سکتا ہے کہ آیا شیطان وہ انسانوں میں بھی ہوتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا، ہر نبی کا ہم نے دشمن بنایا، الْإِنسِ وَالْجِنِّ، وہ انسانی شیاطین میں سے بھی ان کا دشمن ہوتا ہے، اور جنات شیاطین میں سے بھی ان کا دشمن ہوتا ہے۔ اس لیے جو لوگ دین سے رکاوٹ بنتے ہوں انسانوں میں سے، وہ گویا کہ شیطان کا کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ پیچھے والی جو سورۃ الفلق ہے نا، انشاءاللہ کل اس کی تفسیر ہم پڑھیں گے۔ سورۃ الفلق میں چونکہ دنیاوی آفات سے، مصائب سے انسان رب کی پناہ میں آتا ہے، وہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی صرف ایک ہی صفت نقل کی، قل اعوذ برب الفلق، بس۔ آگے جس چیز سے پناہ مانگی جا رہی ہے نا وہ آگے ساری پھر اس کی ذکر ہے، لیکن اللہ کی ایک ہی صفات ذکر ہے۔ اور یہاں قل اعوذ برب الناس میں اللہ تعالیٰ نے ایک نہیں اپنی 3 صفتیں ذکر کی ہیں، اور جو مصیبت ہے وہ ایک ہی نقل کی ہے شیطان۔ پتہ چلا دنیاوی آفاتیں کئی نقل کی لیکن اللہ نے اپنی صفت ایک بیان کی،
اور یہاں شیطان کی آفت نقل کی اور اپنی 3 صفات بیان کی، بتلا دیا کہ دنیا کی مصیبت بڑی مصیبت نہیں، شیطان کی مصیبت بہت بڑی مصیبت ہے۔ دنیا کی آفت اتنی بڑی آفت نہیں، شیطان کی آفت بہت بڑی آفت ہے۔ اس لیے اللہ نے اپنی 3 صفات بیان کی، اپنی 3 صفات بیان کی، اور پھر اسی صورت پر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کا اختتام کیا، یہی بتلانے کے لیے کہ سب سے بڑی آفت اور مصیبت یہ ہے کہ انسان دین کے اندر فتنے میں مبتلا ہو جائے، شیطان انسان کے دین پہ ڈاکہ ڈالے، نیکی پہ ڈاکہ ڈالے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ آپ کی ازواج مطہرات میں سے امی صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ آئیں آپ سے ملاقات کے لیے۔ جب آپ سے ملاقات کے لیے آئیں، واپس جانے لگی نا، تو آپ چھوڑنے جانے لگے تو 2 صحابی وہاں انصاری صحابی سامنے آ گئے۔ جب وہ گزرے نا تو آپ نے آواز دے کے فرمایا بھائی ٹھہرو، یہ صفیہ بنت حیی ہے، میری بیوی ہے۔ اندھیرا تھا نا، اللہ اکبر۔ تو دونوں صحابی باادب طریقے سے عرض کرنے لگے اللہ کے رسول کیا بھلا آپ کے بارے میں بھی ہم شک کر سکتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا بے شک، کیونکہ شیطان انسان کے خون کے ساتھ اس کی رگوں میں دوڑتا ہے، اثر انداز ہوتا ہے۔ مجھے یہ خطرہ ہوا کہ کہیں شیطان تمہارے دلوں میں کوئی وسوسہ اور بدگمانی نہ پیدا کر دے، اس لیے میں نے بتلا دیا کہ یہ کوئی غیر عورت نہیں ہے، میری بیوی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب شیطان جو ہے نا بڑا لعین ہے، وہ پہلے تو نیکی کرنے نہیں دیتا، اگر انسان نیکی کر ہی لے پھر اس کی نیکی باقی نہیں رہنے دیتا، ضائع کرنے کی بھرپور کوشش کرتا ہے، ریاکاری کے ساتھ، نمود و نمائش کے ساتھ، احسان جتلانے کے ساتھ، نیت نئے طریقے جن کے ساتھ وہ انسان کو گناہوں کے اندر مبتلا کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ جو شیطان کے وساوس ہے نا، قل اعوذ برب الناس میں اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا کہ اس کے وسوسوں سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے اپنے رب کی پناہ میں آنا۔